اماں کے ہاتھ میں آج بھی وہ کالا تھیلا تھا جس کو اماں چھپا چھپا کر کبھی الماری میں رکھتی تھی تو کبھی گیلری میں، مگر ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا تھا کہ اس تھیلے میں کیا ہے۔ کئی مرتبہ میں نے اماں سے بھی پوچھا کہ اماں اس تھیلے میں کیا ہے، مگر اماں کہہ دیتی تھی کہ کچھ نہیں، تمہارا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ تمہارے ابا کی دعا ہے۔ ابا کو 6 مہینے ہو چکے تھے، وہ ہسپتال میں داخل تھے۔ اماں روز ان سے ملنے جاتی تھی، مگر واپسی پر ان کے ہاتھ میں یہ تھیلا لازمی ہوتا تھا۔ اب تو ہمیں بھی اماں پر شک ہونے لگا تھا کہ بھلا اس میں ایسا کیا ہے، مگر اماں ہمیشہ یہی کہہ دیتی تھی کہ اس میں تمہارے ابا کی دوائی ہے، تو ہم خاموش ہو جاتے تھے۔ لیکن اماں وہ تھیلا ہم سے چھپا چھپا کر رکھتی تھی، جو ہمیں پھر سے شک میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اماں کا اب گھر پر کوئی دھیان نہیں تھا۔ آئے دن وہ بازار جاتی تھیں اور بازار سے مہنگے مہنگے اور نئے کپڑے لے کر آتی تھیں۔ ہمیں حیرت ہوتی کہ اماں کا شوہر ہسپتال میں ہے، زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہا ہے، مگر انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ وہ تو اپنی عیش و عشرت کی زندگی جی رہی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے پاس اتنے پیسے آئے کہاں سے۔ اماں سے جب پوچھتے کہ آپ اتنی کمائی کہاں سے لے کر آتی ہیں، تو کہنے لگتی تھی کہ دن رات تمہارے ابا کی جگہ پر مزدوری کرتی ہوں، پیسے کماتی ہوں۔ اب اتنا تو میرا حق ہے کہ میں ان پیسوں کے ساتھ اپنے لیے کچھ کر سکوں۔ ساری عمر تم لوگوں کے ابا اور تم لوگوں کی خدمت میں گزارتی ہے، اب اپنے بارے میں سوچتی ہوں تو تم لوگوں کو اس بات کی بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اماں تو بالکل ہی بدل گئی تھیں، وہ پہلے جیسی نہ رہی تھیں۔ اماں پہلے تو لالچی نہ تھیں، ابا جتنا کما کر لاتے تھے اماں اس میں ہی گزارا کرتی تھی۔ نہ جانے اب اماں میں اتنا لالچ کہاں سے آ گیا تھا۔ پہلے اماں نے کبھی اس بات کا شکوہ نہیں کیا تھا کہ ان کے پاس پیسوں کی کمی ہے، جبکہ ہم لوگ اکثر اوقات کہتے تھے کہ نہ جانے کب وہ وقت آئے گا جب ہم کھل کے جئیں گے، کھل کے ہر چیز اپنی خواہشات کو پورا کریں گے۔ تو اماں سمجھاتی تھی کہ خدا نے جتنا دیا ہے اس میں شکر ادا کرنا سیکھو، ورنہ زندگی جہنم بن جائے گی۔ اور ہم اماں کی باتوں کو نظر انداز کر دیتے کہ اماں تو بیوی ہے، ان کو تو اپنے شوہر کی لائی ہوئی کمائی ہی اچھی لگے گی۔ اماں اور ابا میں نے شروع سے ہی بہت پیار اور محبت دیکھا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جیتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہی مرتے تھے، مگر اب اماں میں وہ سب چیزیں باقی نہیں رہی تھیں۔ اماں بالکل بدل گئی تھیں، اور اس بدلنے کے پیچھے کیا وجہ تھی ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ راز تو اس دن کھلا جس دن میں نے اماں کو چپکے سے ڈاکٹر سے وہ تھیلا لیتے ہوئے دیکھا۔ اس روز علم ہوا کہ وہ ڈاکٹر ہے جس سے ہر روز اماں کو تھیلا ملتا تھا۔ میں چپکے سے اماں کا پیچھا کرتی رہی اور پھر اس راز پر سے پردہ ہٹایا جس راز کو اماں ہمیشہ دبا کر رکھتی تھی، مگر حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ راز معلوم ہوا، کیونکہ اماں اس ڈاکٹر کو ابا کے بدلے میں بہت سے میرا نام کائنات ہے، میری عمر 30 سال ہے، میرے ابا ایک مزدور تھے اور اماں گھریلو خاتون تھیں۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، 3 بہنیں اور 2 بھائی۔ دونوں بھائی ہم تینوں بہنوں سے چھوٹے تھے۔ یہ ایک خوش باش گھرانہ تھا جہاں پیسوں کو نہیں بلکہ انسانوں کو اہمیت دی جاتی تھی۔ اماں اور ہم سب ایک دوسرے سے بہت پیار اور محبت کرتے تھے۔ ابا کی کم تنخواہ میں بھی اماں بہت اچھے طریقے سے گھر کو چلا لیتی تھی۔ میری خالہ لوگ بہت حیران ہوتے تھے کیونکہ اماں ان لوگوں میں سے تھیں جو عیش کی زندگی گزارنا چاہتی تھی، مگر ابا سے محبت کی شادی کے بعد ماں نے اپنی ساری خواہشات کو ختم کر دیا تھا۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ ابا کے ساتھ تھی۔ ابا بھی اماں پر جان چھڑکتے تھے اور ان کے لیے جتنی محنت کر سکتے تھے کرتے تھے۔ دن کو رات اور رات کو دن کر چھوڑا تھا تاکہ اماں کی ساری خواہشات پوری کر سکیں۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ اماں ہمیشہ کہتی تھی اگر اچھا وقت نہیں رہا تو برا بھی نہیں رہے گا، وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور ایک دن وہ بھی آئے گا جس روز ہم لوگ اپنی ہر خواہش کو پوری کریں گے۔ اگر ہم لوگوں میں سے کوئی بات کر دیتا تو اماں کہتی تھیں دعا کیا کرو اور خدا سے مانگا کرو، خدا تم لوگوں کے ابا کو سلامت رکھے، جب تک وہ ہیں ہماری ہر خواہش پوری ہوگی۔
اماں اور ابا کی محبت کی شادی کے بعد ابا کے بہن بھائیوں نے اور ان کے گھر والوں نے ابا کو گھر سے نکال دیا تھا۔ اماں کے گھر والے تو پہلے پہل اماں کو کافی تانے دیتے رہے، مگر جب اماں کو ابا کے ساتھ خوش اور پرسکون زندگی گزارتے ہوئے دیکھا تو اماں کے گھر والوں نے بھی اماں سے ملنا شروع کر دیا اور تانوں کی جگہ دعاؤں نے لے لی تھی۔ میرے ماموں جو پہلے اماں سے نفرت کرتے تھے اب ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے تھے، اماں سے ملتے بھی تھے اور ان کے ساتھ اچھے سے رہتے بھی تھے۔ اماں عادتاً نہایت نرم مزاج تھی، یہی وجہ تھی کہ تھوڑے وقت میں اماں نے اپنے میکے والوں کو منا لیا تھا اور انہیں امید تھی کہ وہ اپنے سسرال والوں کو بھی منا لیں گی۔ ہمارے کتنے چاچا ہیں، کتنی چاچیاں ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ ہم نے کبھی انہیں دیکھا بھی نہیں تھا، اور جب کبھی ابا سے پوچھتے تب وہ کہہ دیتے جب ان سے ملنا ہی نہیں تو پوچھ کے کیا کرو گے، مگر پھر ابا اداس رہتے، اس لیے ہم نے ابا سے بھی پوچھنا چھوڑ دیا تاکہ وہ بھی مایوس نہ ہو۔ کئی سالوں تک کسی نے بھی ابا کا حال احوال نہ پوچھا، ان کے بھائی تو جیسے انہیں بھول ہی گئے تھے۔ میری دادی دادا ابھی زندہ تھے، مگر انہوں نے بھی ابا کو پلٹ کر نہ دیکھا تھا۔ یہ کیسے ماں باپ تھے؟ انہیں کیا اپنی اولاد کی فکر نہیں تھی یا ان سے محبت نہیں تھی؟ مانا کہ ابا سے غلطی ہو گئی، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ ابا کے ساتھ سارے رشتے توڑ دیے جاتے۔ ابا نے ذرا محبت ہی تو کی تھی اور محبت نکاح میں بدل دی، اس میں غلط ہی کیا تھا؟ مگر اب ماں اکثر بتایا کرتی تھیں کہ میری دادی ابا کی شادی اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتی تھی، مگر بدقسمتی سے وہاں شادی نہ ہو سکی، جس کا بدلہ دادی نے ابا سے ہر رشتہ توڑ کر لیا۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ ابا کی شادی کے 2 سال بعد میری پیدائش ہوئی تو اماں مجھے لیے دادی کے ہاں چلی گئی تھی، مگر دادی نے اماں کو ٹھکرا دیا اور کہا آج کے بعد ہماری دہلیز پر قدم مت رکھنا۔ اس کے بعد ابا کے 5 بچے ہوئے، مگر ابا نے اماں کو کبھی بھی دادی کے ہاں جانے نہ دیا۔ جب اماں کے ہاں 3 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا ہوا تو اماں اکثر کہتی تھیں کہ اب ایک مرتبہ ہمیں وہاں پر جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ بیٹا دیکھ کر وہ لوگ بدل جائیں۔ ابا نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کو جانتا ہوں، وہ ضد کے بہت پکے ہیں، وہ کبھی بھی تمہیں معاف نہیں کریں گے اور نہ ہی تمہیں قبول کریں گے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دھتکار دیا تو تم ان کے سامنے کیا چیز ہو؟ مگر اماں کی ضد تھی کہ وہ ایک مرتبہ وہاں جا کر اپنی قسمت آزمانا چاہتی تھیں۔ اماں بھائی کو لیے دادی کے ہاں چلی گئیں اور پھر وہی ہوا جو ماں چاہتی تھی۔ دادی نے اماں اور ابا کو قبول کر لیا اور ان کو اپنے گھر بلا لیا تاکہ وہ لوگ وہاں پر سب کے ساتھ مل کر رہیں، مگر اماں اور ابا نہیں جانتے تھے کہ ان پر کون سی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ ایک روز اماں نے بھائی کو دادی کے پاس پکڑا دیا اور خود کمرے میں کسی کام سے آ گئیں۔ کچھ دیر گزری تھی کہ بھائی کے اونچے اونچے رونے کی آوازوں پر اماں ایک دم تڑپ اٹھی اور جیسے ہی دروازے کے پاس گئیں اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ دھنگ رہ گئیں، کیونکہ دروازہ باہر سے کسی نے بند کر دیا تھا۔ اماں زور زور سے دروازہ کھٹکھٹاتی رہیں، مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ بھائی بھوک سے تڑپنے لگا، تب ہی دادی اماں کے پاس آئیں اور دروازے کے پاس کھڑی ہو کر کہنے لگیں تکلیف جانتی ہو اس تڑپ کی؟ ایسے ہی میں بھی تڑپی تھی اپنے بیٹے کے لیے جس کو تم نے مجھ سے چھین لیا، اور تم اب چاہتی ہو کہ میں تمہیں قبول کر لوں؟ ایسا سوچنا بھی مت، تم جب تک یہاں پر رہو گی تب تک تم ایسے ہی تکلیف برداشت کرو گی۔ اماں تو دادی کی سنگ دلی پر حیران تھی۔ اماں نے دادی سے کہا ایک مرتبہ بس میرا بیٹا دے دیں، میں یہاں سے اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ کہیں دور چلی جاؤں گی، آپ لوگوں کے پاس کبھی نہیں آؤں گی اور نہ ہی آپ لوگوں سے کچھ مانگوں گی۔ مگر دادی کہنے لگی تمہاری شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ اماں کی منت سماجت پر دادی کا یہ عجیب و غریب سا سوال اماں کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ دادی نے پھر شدت سے سوال دہرایا تمہاری شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ اماں نے حساب لگا کر بتایا کہ تقریباً 6 سال۔ دادی کہنے لگی یہ 6 سال میں نے اپنے بیٹے سے دور رہ کر کیسے گزارے ہیں؟ تمہیں بھی تو اندازہ ہونا چاہیے،
اب تم بھی 6 سال میرے ساتھ ہی گزارو گی اور ہر روز یہی تڑپ اور یہی تکلیف برداشت کرو گی، تب کہیں جا کر میرے کلیجے میں ٹھنڈک پہنچے گی۔ پھر ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں معاف بھی کر دوں اور تمہیں اپنے گھر میں ایک بہو کی حیثیت سے رکھ بھی لوں۔ اماں تو حیران رہ گئی۔ انہی دنوں میں ابا کو شہر سے باہر کام مل گیا۔ دادی ابا کو اماں سے ملنے نہ دیتی تھی، ہر وقت یہی کہتی تھی یہ 6 سال کی تڑپ ہے، اب مجھے تم نے دیکھ اندیکھ کر مٹانے تو دو۔ انہی دنوں میں جب ابا کا کام شہر سے دوسرے شہر ہو گیا تو انہیں مجبوراً وہاں جانا پڑا۔ جاتے وقت اماں کئی مرتبہ انہیں کہہ چکی تھی کہ ہمیں بھی ساتھ لے جائیں، ہم یہاں پر نہیں رہیں گے، تو ابا اب اماں پر غصہ کرتے ہوئے کہتے تم یہی تو چاہتی تھی کہ تم یہاں پر آ جاؤ، اب اگر میں یہاں پر لے آیا ہوں اور میرے گھر والوں نے تمہیں قبول کر بھی لیا ہے تو پھر کیا وجہ ہے جو تم بار بار یہاں سے جانے کا کہتی ہو۔ اماں چونکہ نرم طبیعت کی تھی اس لیے انہوں نے ابا کو دادی کے بارے میں کچھ نہ بتایا تاکہ ابا کے دل میں دادی کے لیے کوئی غلط خیال نہ آئے، اور وہ کہیں نہ کہیں اس بات سے بھی ڈرتی تھی کہ نہ جانے ابا اماں کا یقین بھی کریں گے کہ نہیں، کیونکہ دادی ابا کے سامنے اماں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتی تھی اور ان کے ساتھ بہت اچھا رویہ بھی رکھتی تھی۔ اماں نے بہت کوشش کی کہ وہ اس گھر سے نکل جائیں، مگر ایسا ممکن نہ ہوا۔ میری عمر اس وقت تقریباً 5 برس تھی جب ایک روز اماں روٹیاں بنا رہی تھیں، تبھی دادی کچن میں آئیں۔ میں اماں کے پاس بیٹھی کھیل رہی تھی۔ دادی نے گرم چمٹا پکڑا اور اماں کے ہاتھ پر لگا دیا۔ اماں تڑپ کر رہ گئی اور ایک زوردار چیخ ماری، مگر دادی نے اماں کے چہرے پر ایک زوردار چماٹا مارا اور کہا تمہیں چیخنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ میں نے بھی تکلیف خاموشی سے برداشت کی تھی۔ اماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی مجھے معاف کر دے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، آپ کا بیٹا بھی تو مجھے پسند کرتا تھا، میں نے بھی تو اپنے گھر والے چھوڑے تھے، صرف آپ کے بیٹے نے ہی تو نہیں چھوڑے، پھر آپ مجھے اکیلی کو سب کی سزا کیوں دے رہی ہیں؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے تو ہمیشہ یہی کوشش کی کہ آپ مجھے قبول کر لیں۔ دادی نے جب اماں کو اتنا بولتے ہوئے سنا تو انہیں اور غصہ آ گیا اور دادی نے اماں کو کچن سے باہر نکال کر مارنا شروع کر دیا۔ اماں تڑپتی رہیں اور چلاتی رہیں، مگر کسی نے ان کی آواز نہ سنی۔ میرے چاچا کمرے میں بند رہے، پھوپھیاں بھی کمرے سے باہر نہ نکلیں، جیسے ان لوگوں کو سب سے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، یا وہ لوگ بھی یہی سب چاہتے تھے۔ اماں کے پورے جسم پر دادی کی مار کے نشان تھے، اور چونکہ ابا مہینے میں صرف ایک چکر لگاتے تھے، وہ ان سب باتوں سے بے خبر تھے۔ جب دادی اماں کو مار رہی تھی تو میں روتے ہوئے دادی سے کہہ رہی تھی کہ میری ماں کو چھوڑ دیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ میں 5 سال کی بچی بھی یہ سب دیکھ کر سہم گئی تھی۔ اماں ساری رات تکلیف سے روتی رہیں اور ہمیں اپنے پاس کر لیا، کہنے لگیں کہ ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے، ہم یہاں پر نہیں رہیں گے۔ جس رات اماں نے ہمیں لے کر بھاگنا تھا، اچانک ایک معجزہ ہوا۔ اماں کا دروازہ کھٹکنے لگا۔ اماں سہم گئی، انہیں لگا کہ شاید دادی پھر آ گئی ہیں۔ دروازہ بار بار کھٹکنے کے باوجود اماں نے جب دروازہ نہ کھولا تو اچانک ابا کی آواز آئی۔ ابا نے اماں کی حالت دیکھ کر کہا کہ یہ سب کیوں ہوا؟ اماں نے ساری رودات سنا دی، وہ باتیں جو اماں ابا سے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابا نے اسی دن اماں کو لیا اور وہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ دادی تڑپتی رہیں اور کہتی رہیں کہ میرے سے دور مت جاؤ، میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ مگر ابا نے کہا یہ آپ کو میری بیوی پر ظلم کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اس روز کے بعد ابا بہت خاموش ہو گئے۔ ابا نے کبھی مسکرا کر نہ دیکھا اور ہم ترس گئے کہ ابا مسکرا دے، مگر ایسا نہ ہوا۔ ابا کی ہنسی کہیں کھو گئی تھی، مگر اماں نے ابا کا بہت ساتھ دیا۔ ابا اکثر اماں سے معافی مانگتے، مگر اماں کہتی مجھے آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں، وہ آپ کی ماں تھی اور جو کچھ کیا انہوں نے کیا، آپ نے تو کچھ نہیں کیا۔
ابا کا اتنا پیار دیکھ کر میں اکثر حیران رہ جاتی تھی۔ ابا صرف مزدوری کرتے تھے اور اماں اسی میں گزارا کر لیتی تھی۔ اماں کہتی تھی میں بچپن میں خوش باش رہنے والی لڑکی تھی، میرے منہ سے بعد میں کوئی بات نکلتی پہلے پوری ہو جاتی تھی، اور میرے ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، مگر میں نے اپنی محبت کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، اپنی خواہشات، اپنے خواب، اپنی پسند اور ناپسند، سب کچھ اپنی محبت پر قربان کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور میں 25 سال کی ہو گئی۔ وہ بھی ایک رات تھی جب ابا کو نہ جانے کیا ہوا، انہیں عجیب سا ایک دورہ پڑنے لگا، پورا وجود ان کا کانپنے لگا اور کپ کپی ایسی تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بہت کوشش کے بعد بھی جب ابا ٹھیک نہ ہوئے تو ہم انہیں ہسپتال لے گئے۔ گھر میں ہر طریقے سے ہم نے ٹوٹکے کر کے دیکھ لیے تھے، مگر ابا کو کسی چیز سے فاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ ہسپتال لے کر گئے تو ابا کا علاج شروع ہوا اور علاج کے دوران ہی ابا کوما میں چلے گئے۔ یہ خبر ہم لوگوں پر قیامت کی طرح ٹوٹ کر گری تھی۔ ہم سب بھی پریشان ہو گئے تھے کہ کیا ہو گیا، ابا کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اماں بھی ہر وقت روتی رہتی۔ ابا کا جو ڈاکٹر تھا وہ بہت خوبصورت تھا اور بہت جوان بھی تھا۔ اماں بھی خوبصورت تھی، اکثر وہ ڈاکٹر اماں کو گھورتا رہتا۔ مجھے یہ سب باتیں پسند نہیں تھی۔ میں نے اماں سے کئی مرتبہ کہا کہ اماں وہ ڈاکٹر آپ کو ہمیشہ دیکھتا کیوں رہتا ہے؟ اماں کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی، مجھے کیا معلوم، مجھے تو تمہارے ابا کی فکر ستائے جاتی ہے۔ اماں کی بھی حالت کچھ خراب ہونے لگی تھی، تبھی ہم اماں کو زیادہ تر ہسپتال نہیں رہنے دیتے تھے۔ جس وقت اماں ہسپتال ہوتی، اماں کے ساتھ میں بھی موجود ہوتی اور شام کے وقت دونوں بھائی ہسپتال آ جاتے۔ ایسے ہی ہوئے 2 مہینے گزر گئے اور ابا کو کوما میں گئے ہوئے۔ ایک روز میری بھی کچھ طبیعت خراب تھی، اس لیے میں گھر پر رک گئی۔ اماں اس روز اکیلی ہی ہسپتال گئی، کیونکہ بھائی رات سے ہسپتال میں تھے، اس لیے اب وہ اپنی نیند پوری کر رہے تھے۔ شام کے وقت اماں کے آنے کا وقت ہو چکا تھا اور بھائی ہسپتال جا رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اماں کے لیے کھانا بنانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ گھر کا دروازہ کھٹکنے لگا۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن سے کہا کہ جاؤ جا کر دروازہ کھولو، اماں ہی ہوگی۔ بہن جلدی سے گئی اور دروازہ کھولا، مگر اماں کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے، ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ جلدی سے اندر آئیں اور آ کر ایک کالی تھیلی اپنی الماری میں رکھ دی۔ میں اماں کے ہاتھ میں وہ کالی تھیلی دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ اماں جاتے وقت تو خالی ہاتھ تھیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں یہ تھیلی کہاں سے آئی ہے، یہ کس نے دی ہے آپ کو؟ تو اماں ایک دم گڑبڑا گئیں اور کہنے لگیں کہ کسی نے نہیں، اس تھیلی سے دور رہنا، اس سے تم لوگوں کا کوئی کام نہیں، اس میں بس تمہارے ابا کی دوائیاں ہیں۔ کچھ روز گزرے کہ اب یہ اماں کا معمول ہو گیا۔ اماں روز ہسپتال سے آتے ہوئے کالی تھیلی اپنے ساتھ لے آتی اور اکثر اوقات نئے نئے جوڑے بھی نہ جانے اماں کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے تھے، کیونکہ وہ جوڑے بہت مہنگے ہوتے تھے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں یہ اتنے پیسے آپ کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں؟ تبھی اماں کہنے لگی کہ ساری زندگی تمہارے ابا اور تم لوگوں کی خدمت میں ہی گزار دی، اب کیا میں اپنے شوق بھی پورے نہیں کر سکتی؟ میں تو اماں کی بات پر حیران تھی۔ تبھی ایک روز راز پر سے پردہ ہٹانے کے لیے میں اماں کے ساتھ ہسپتال چلی گئی۔ اماں نے مجھے ایک جگہ کرسی پر بٹھا دیا اور کہا کہ یہاں سے ہلنا مت، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، اور پھر ڈاکٹر سے ملنے چلی گئی۔ ابا اچانک بیمار ہوئے اور کوما میں چلے گئے۔ اماں بہت پریشان رہتی۔ ابا سے ملنے ہسپتال جاتی تو ڈاکٹر اماں کو ایک کالی تھیلی دیتا، جسے دیکھتے اماں خوش ہو کر گھر آ جاتی اور کہتی تھیلی میں تمہارے ابا کی دوائیاں ہیں۔ اس روز بھی میں نے ڈاکٹر کو اماں کو تھیلی دیتے ہوئے دیکھا۔ اماں تھیلی لے کر بہت خوش ہوئیں اور پھر جلدی سے میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ چلو بھی گھر چلنا ہے، تمہارے بھائیوں کا آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں یہ کالی تھیلی میں کیا ہے؟ اماں کہنے لگی کچھ نہیں، یہ تم لوگوں کے ابا کی دعا ہے، وہ جلد ہی جلد اس سب سے ٹھیک ہو جائیں گے۔
جب روز ہی وہ کالی تھیلی اماں اپنے ساتھ لے کر جاتی تو آس پاس کے لوگ اماں کو عجیب نظروں سے دیکھتے۔ اب تو ہسپتال کی نرس بھی اماں کو عجیب نظروں سے دیکھتی۔ اب تو میں بھی کافی پریشان ہونے لگی تھی، کیونکہ اماں کی ذات شک کی نگاہ میں آ رہی تھی۔ نہ جانے اس کالی تھیلی میں ہے کیا۔ اماں کالی تھیلی لے کر جا چکی تھی اور میں ابا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور خدا سے دعا کر رہی تھی کہ جلد سے جلد میرے ابا کو آرام مل جائے۔ اماں نہ جانے اتنی لالچی کیوں ہوتی جا رہی تھی، ہم سے کیا کچھ چھپ رہا تھا۔ میں اپنی پریشانی میں بیٹھی تھی جب ایک نرس میرے پاس آئی اور آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور حیران ہو گئی۔ تبھی وہ کہنے لگی، تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں؟ میں نے حیرت سے سوال یا نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگی کہ اگر تم راز جاننا چاہتی ہو اور اپنی اماں کی اصلیت جاننا چاہتی ہو تو وہ تھیلی کھول کر دیکھ لو۔ ایک دن ایک نرس بولی، گھر جا کر وہ تھیلی کھول کر دیکھنا۔ میں نے نرس کی بات پر حیرت زدہ ہو کر کہا، اس کالی تھیلی میں ہے کیا اور آپ مجھے ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ تبھی وہ کہنے لگی، یہ راز ہے، میں تمہیں ایسے نہیں بتا سکتی، مگر تمہاری اماں بہت بھولی ہے۔ وہ ڈاکٹر تمہاری اماں جیسی عورتوں کے ساتھ یہی کرتا ہے۔ نرس کی بات سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا؟ کہیں اماں کوئی مصیبت میں تو نہیں پڑنے والی تھی؟ اماں کو تو کچھ علم بھی نہیں تھا اس دنیا کے بارے میں، وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ جتنی بھولی تھی اور جتنی سادہ تھی، ان کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا تھا، مگر چھوٹی بچی تو نہیں تھی۔ مجھے اماں پر بہت غصہ آنے لگا۔ نہ جانے وہ کون سے کاموں میں پڑ گئی تھی، اور پھر اچانک سے ان کے پاس اتنے پیسے آنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا دل بند ہو جائے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے، دماغ جیسے ایک جگہ رک گیا تھا، کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ مجھے اماں پر بہت غصہ تھا۔ مجھے شام ہونے کا انتظار تھا۔ میں جلدی سے گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی جب اچانک سے ابا کو ہلکی ہلکی حرکت شروع ہو گئی۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا۔ یہ وہ ڈاکٹر نہیں تھا جس سے اماں ملاقات کرتی تھی، یہ کوئی اور ڈاکٹر تھا۔ میں نے اس ڈاکٹر سے پوچھا کہ ابا کو کیا ہو رہا ہے؟ تبھی وہ ڈاکٹر کہنے لگا، ان کو بہت غلط انجیکشن لگائے گئے ہیں جس سے ان کی جان جا سکتی تھی، اور یہ اس کے اثرات ہیں۔ میں حیران رہ گئی کہ ہسپتال میں ہوتے ہوئے ابا کو غلط دوائیاں کیسے دی جا سکتی تھی۔ پھر اچانک سے میرے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا۔ مجھے اماں یاد آنے لگی کہ کہیں وہ تو نہیں ابا کو مارنے کی کوشش کر رہی، مگر وہ بھلا کیسے ایسے کر سکتی تھی؟ لازمی ان کو کی غلط راہ پر چلا رہا تھا۔ انہیں کوئی غلط راستہ دکھایا گیا تھا جس پر اماں چل رہی تھی، مگر اماں کوئی چھوٹی بچی تو نہیں تھی جو اماں کو جس مرضی والے راستے پر چلایا جا سکے۔ مجھے اماں پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اماں الٹے کاموں میں ملوث ہو گئی تھی۔ کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ زہریلی دوائیاں ابا کی جان بھی لے سکتی ہیں؟ میں نے اس ڈاکٹر سے التجا کی کہ وہ جلد سے جلد ابا کا علاج شروع کر دیں تاکہ باقی جان بچ جائے۔ اس ڈاکٹر نے بھی جلدی سے ابا کا علاج شروع کیا، جس سے ابا کچھ بہتر ہوئے۔ ان کی حالت کچھ سنبھلی تو مجھے اماں پر مزید غصہ آنے لگا۔ اماں اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کر سکتی تھی؟ کسی پر کیسے یقین کر سکتی تھی؟ اور آ کر اس تھیلی میں ہے کیا؟ اب تو مجھے اماں پر شک ہو رہا تھا کہ اماں ضرور کچھ الٹا سیدھا کر رہی ہیں۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ اماں ہسپتال آ گئیں اور آتے ہی سیدھا اس ڈاکٹر کے پاس چلی گئیں۔ اس ڈاکٹر نے اماں کو وہ تھیلی دی تو اماں کہنے لگیں، چلو گھر چلتے ہیں، تمہارے بھائیوں کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں سنجیدگی سے اماں کے ساتھ چلنے لگی۔ اماں اس تھیلی کو زور سے بازو میں تھامے تیز تیز چل رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا، اماں اس تھیلی میں کیا ہے؟ میری آواز میں کچھ کرخت پن تھا۔ اماں نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا، کچھ نہیں، کتنی دفعہ بتایا ہے، یہ تمہارے ابا کی دوائیاں ہیں۔ میں نے اماں سے کہا، اگر دوائیاں ہیں تو مجھے کیوں نہیں دکھاتی؟
اماں کہنے لگی تمہارا دیکھنا ضروری تو نہیں، میرا دماغ پہلے ہی بہت درد کر رہا ہے، مزید مت دکھاؤ اور خاموشی سے میرے ساتھ چلو۔ گھر جاتے ہی میں نے اس دن غصے سے اماں سے وہ تھیلی چھین کر کھولی تو قیامت کی مانند ٹوٹ پڑی کہ اس تھیلی میں سفید رنگ کی عجیب سی پوڑیاں تھیں جن میں بہت گندی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اس تھیلی کو بند کیا کیونکہ اس کی بدبو سہنا میرے بس سے باہر تھا۔ میں نے جلدی سے اماں کو دیکھا اور کہا یہ کیا ہے؟ اماں کا رنگ سفید پڑ گیا۔ تبھی اماں کہنے لگی کچھ نہیں ہے، تم کسی سے کوئی بات نہیں کرو گی اس سب کے بارے میں، ورنہ میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گی۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اماں کچھ غلط کر رہی ہیں۔ میں نے اماں کو کندھوں سے پکڑا اور کہا اماں میں آپ کی بیٹی ہوں، اگر آپ پریشان ہیں یا کوئی بات چھپا رہی ہیں تو آپ کو کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھ سے تو کم از کم وہ بات کر سکتی ہیں۔ اماں کہنے لگی میں نے بھلا تم سے کیا چھپانا ہے، اور رہی بات ان سفید پڑیوں کی تو یہ تو تمہارے ابا کی دوائیاں ہیں۔ میں نے اماں سے کہا اماں یہ دوائیاں نہیں ہیں، یہ زہریلا مواد ہے، آپ کو یہ سب ڈاکٹر دے رہا ہے نا؟ اماں میری بات پر تھر تھر کانپنے لگی اور سر ہلانے لگی۔ میں نے کہا اماں آپ جانتی ہیں نا کہ یہ کیا ہے؟ جانتی ہیں نا کہ یہ کیا ہے؟ اگر جانتی ہیں تو مجھے سچ سچ بتا دیں، ورنہ میں وہ کر گزروں گی جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ اماں نے مجھے کہا کیا کر لو گی؟ میں نے کہا میں پولیس کو سب بتا دوں گی، آپ اور وہ ڈاکٹر مل کر میرے ابا کی جان لینا چاہتے ہیں۔ اماں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور میرے چہرے پر تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ یہ سب کچھ تمہارے ابا کی صحت کے لیے کر رہی ہوں، ان کی جان خطرے میں ہے، ان کی اماں ابھی بھی ان کی جان کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، ان کی اماں نے تمہارے ابا کو مروانے کے لیے نہ جانے کون کون سے انجیکشن دے کر بھیجے ہیں، اور وہ ڈاکٹر بھی بکا ہوا ہے۔ اگر میں یہ سب نہیں کروں گی تو تمہارے ابا کو وہ لوگ جان سے مار دیں گے، اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہارے ابا کا کسی اچھی جگہ پر علاج کروا سکوں۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے سچ سچ بتائیں کہ آخر بات کیا ہے، کیا آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں؟ تبھی اماں نے جو بتایا میں نے سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اماں کہنے لگی کہ تمہاری دادی ایک روز میرے پاس آئی تھی، اس وقت تمہارے ابا کی حالت کافی خراب تھی۔ تمہاری دادی نے کہا کہ میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی ہوں۔ جس روز وہ تمہارے ابا سے ملنے کے لیے گئیں اس روز سے ہی وہ کوما میں ہیں۔ نہ جانے تمہاری دادی نے تمہارے ابا سے ایسا کیا کہا جو وہ یہ غم برداشت نہ کر سکے اور ایک دم ڈہ گئے۔ جب میں انہیں ہسپتال لے کر آئی تو ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ان کو ڈپریشن ہوا ہے، اور اس کے بعد جب انہیں انجیکشن لگائے گئے تو وہ اس کی تاب نہ لاتے ہوئے کوما میں چلے گئے۔ وہ انجیکشن بہت زہریلے تھے جنہوں نے تمہارے ابا کے جسم میں جا کر ساری نسوں کو جھنجھوڑ دیا۔ تبھی اس ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ وہ تمہارے ابا کا علاج کرے گا، مگر اس کی ایک شرط ہے کہ وہ مجھے اس کا ایک کام کرنا ہوگا، تب ہی تمہارے ابا کا علاج مفت میں ہوگا۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے خاموشی سے اس کی بات مان لی۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ کچھ پڑیاں ہیں، یہ مجھے ہر رات ایک شخص کو دینی ہیں۔ ڈاکٹر نے مجھے جگہ کا بھی بتایا جہاں مجھے وہ شخص ملنا تھا۔ اس جگہ پر روز جاتی اور یہ پڑیاں اس کو دے دیتی۔ ایسے ہی تمہارے ابا کا علاج بھی ہونے لگا۔ میں اماں کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی۔ اماں غلط ہاتھوں میں پڑ گئی تھی، میں اس بات کا اندازہ لگا چکی تھی۔ تبھی میں نے اماں سے کہا کہ اماں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مگر اب یہ پھڑیاں تم نہیں بلکہ میں دینے جاؤں گی۔ مجھے تم جگہ کا پتہ بتاؤ، میں وہاں پر خود جا کر یہ پڑیاں دے آؤں گی۔ اماں کہنے لگی کہ نہیں نہیں، میں تمہاری جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی، اس لیے میں خود پڑیاں دینے چلی جاؤں گی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں فکر نہ کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، اور آپ جانتی ہیں کہ یہ پڑیاں کس چیز کی ہیں؟ اماں کہنے لگی کہ نہیں، مجھے کیا پتہ ہو، میرا کام تو بس یہ پڑیاں پہنچانا ہے جس کے ذریعے تمہارے ابا کا علاج ہوتا جا رہا ہے۔
میں نے اماں سے کہا کہ اماں یہ زہریلی دوائی ہیں، یہ لوگوں کی جان لے لیتی ہیں۔ لوگوں کے معصوم بچوں کو اس کی ایسی لت لگتی ہے کہ آخر کار وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور آپ نہ جانے کتنے لاکھوں لوگوں کے بچوں کی قاتل بن رہی ہیں۔ اماں میری بات سن کر منہ پر ہاتھ رکھ کر حیران رہ گئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسوں کے آثار تھے۔ مجھے اس بات سے اندازہ ہو چکا تھا کہ اماں کچھ نہیں جانتی۔ وہ جو کر رہی تھیں وہ صرف ابا کے لیے کر رہی تھیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اماں کہنے لگی کہ نہیں، میرا مقصد ایسا نہیں تھا، میں تو ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ اتنا بڑا گناہ میں کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے اماں کو تسلی دی اور کہا کہ اماں، آپ سے جو بھی ہوا ہے انجانے میں ہوا ہے، آپ خدا سے معافی مانگیں اور اس کام کو چھوڑ دیں۔ خدا نے ہمارے ابا کو زندگی دینی ہوگی تو ویسے ہی دے دیں گے۔ ہمیں ان جیسے ناجائز کاموں کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سن کر اماں کے چہرے پر پسینے آ رہے تھے، اور وہ لا علمی میں جو کر چکی تھی اب اس پر پچھتاوا تو بنتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں آپ کے ساتھ۔ اماں کہنے لگی کہ اب میں اس کام سے چھٹکارا کیسے حاصل کروں؟ مجھے تو بہت خوف محسوس ہو رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے اماں سے کہا کہ پریشان ہونے سے کیا ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں نے سر ہلایا۔ میں نے تبھی اماں سے کہا کہ اب پریشانی کے دن ان کے ہیں جنہوں نے ہماری ساری زندگی تباہ و برباد کر دی۔ میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی اور ان سے بدلہ ضرور لوں گی۔ اماں کہنے لگی کہ تمہیں بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، بدلہ لینے کے لیے خدا کی ذات ہے، مگر فی الحال ابھی تم اس مصیبت سے جان چھڑواؤ جو ہمارے سر پڑ گئی ہے، اور مجھے معاف کر دو۔ میں نے جان بوجھ کر یہ سب نہیں کیا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، میں جانتی ہوں آپ نے جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کیا، مگر جو انجانے میں گناہ ہوا ہے ہم سے اب اس کی تلافی تو ضروری ہے۔ نہ جانے کتنے لوگوں تک یہ پڑیاں جا چکی ہوں گی، اور وہ بھی ہمارے ذریعے کتنے لوگوں کو کھا کر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے، اور ان کے ذریعے جو ہماری جوان نسل کی بربادی ہو رہی ہے وہ الگ سے۔ اور ہم لوگوں کو بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہوگا، کیونکہ اب ہم پر بہت سے لوگوں کی نظریں ہوں گی۔ میں ہمیشہ ایسے ہی زہر کروں گی جیسے میں کچھ نہیں چاہتی، اور آپ بھی ایسے ہی زہر کرنا جیسے آپ نے مجھے ابھی تک کچھ نہیں بتایا۔ ہم اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پولیس کا سہارا لیں گے اور گنہگاروں کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے۔ اماں کہنے لگی لیکن اس میں ہم بھی پھنس سکتے ہیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، غلطی تو ہم سے ہوئی ہے، بے شک بے دہانی میں ہی صحیح، مگر گناہ تو ہم نے بھی کیا ہے۔ اب اگر اس کا ہمیں کچھ سزا مل بھی جائے تو ہمیں خوشی خوشی قبول کر لینی چاہیے، شاید اس سے ہماری غلطیوں کی تلافی ہو جائے۔ اماں میری باتوں پر پریشان ہو گئی تھی، وہ گھبرائی ہوئی تھی اور کچھ ڈری سہمی سی بھی تھی۔ میں نے اماں کو حوصلہ دیا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے روز میں دوبارہ ہسپتال گئی۔ اماں کو تھوڑی دیر بعد آنے کا کہا۔ میں نے ہسپتال جا کر ایسے ہی زہر کیا جیسے مجھے کچھ معلوم نہیں، اور اماں ویسے ہی ہسپتال آئی جیسے پہلے آتی تھی، اور آتے ہی ڈاکٹر کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک تھیلی دی جو اماں نے لے کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ڈاکٹر نے مجھے تھیلی دے دی ہے، اب چلو گھر چلتے ہیں۔ میں اماں کے ساتھ آ گئی۔ راستے میں نے وہ تھیلی پکڑی اور اماں سے کہا کہ اماں، آپ گھر جائیں، یہ میں اس پتے پر دے کر آتی ہوں جس پر آپ نے وہ پڑیاں پہنچانی تھی۔ اماں کہنے لگی ان کا خیال رکھنا اور دھیان سے، کوئی گڑبڑ نہ ہو، شگفت نہ جائے۔ میں نے کہا پریشان نہ ہو۔ میں اس تھیلی کو لے کر اس جگہ پر چلی گئی جہاں پر اماں نے مجھے جانے کو کہا تھا۔ وہاں پر ایک آدمی چہرہ ڈھانپے کھڑا تھا۔ میں نے وہ تھیلا اس آدمی کو پکڑا دیا اور جلدی سے گھر آ گئی۔ اب مجھے صرف رات ہونے کا انتظار تھا، کیونکہ میں نے جو چال چلی تھی وہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ رات ہوتے ہی مجھے ایک فون آ گیا۔ میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، ہمارے سب گنہگار پکڑے گئے ہیں۔
اماں کہنے لگی یہ کیسے ہو گیا؟ اور پھر میں نے اماں کو ساری حقیقت بتا دی کہ کس طرح میں نے یہ کھیل کھیلا۔ میں ہسپتال جانے سے پہلے پولیس کو پوری تفصیل بتا آئی تھی۔ اس سے میں نے کچھ بھی نہیں چھپایا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے کچھ چھپایا تو شاید ہم بھی بہت بری طرح سے پھنس جائیں گے۔ پولیس والا ایماندار تھا، اس لیے وہ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ تھیلا جب میں نے اس آدمی کو پکڑایا تب پولیس میرے پیچھے کھڑی تھی، اور اس وقت اس نے سارے ثبوت اکٹھے کر لیے اور اس آدمی کو بھی پکڑ لیا تھا، مگر کسی کو معلوم نہیں کہ میں کون ہوں۔ وہ ڈاکٹر بھی پکڑا جا چکا ہے۔ اس آدمی نے ہر اس شخص کا نام بتا دیا جو اس کے کام کے پیچھے ملوث تھا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم دونوں پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں آیا۔ اور اب رہی بات ددیال والوں کی، تو ان کو بھی میں کسی نہ کسی طرح ان کے انجام تک پہنچا ہی دوں گی۔ میں اسی پولیس انسپکٹر کے پاس گئی اور جا کر میں نے سب کچھ حقیقت بتا دی جو میری دادی نے میری اماں کے ساتھ کیا۔ دادی کو جیل ہو چکی تھی۔ جیل میں جانے کے بعد وہ دماغی مریضہ بن گئی اور پھر انہیں پاگل خانے بیچ دیا گیا۔ اب کچھ بہتر ہو گئی تھیں تو انہیں ہم گھر لے آئے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں وہ نئے مہنگے جوڑے کہاں سے آتے تھے؟ تو اماں کہنے لگی کہ تمہارے ابا کوما میں گئے تھے اور ان میں سے ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ یہ ہمیں سن بھی سکتے ہیں اور ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں، ہمیں بس انہیں خوش رکھنا ہے۔ اس لیے میں نے ایک کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ بہت بڑا بنگلہ ہے جہاں پہ میں کام کرتی ہوں۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی کیونکہ تم لوگوں میں سے کسی سے بھی یہ بات برداشت نہیں ہونی تھی۔ اس لیے میں بہت سالوں سے تم لوگوں کو اسکول بھیجنے کے بعد سیدھا اس بنگلے میں چلی جاتی تھی اور وہاں سے کام کر کے جو وہاں کی مالکن مجھے کپڑے وغیرہ دیتی تھی وہ میں گھر لے آتی، تاکہ تمہارے ابا کو یہ بتا سکوں کہ ہم لوگ خوش ہیں، میں کتنے اچھے نئے کپڑے پہن رہی ہوں۔ اور وہ کوئی بازار سے آئے ہوئے کپڑے نہیں تھے، بلکہ اس مالکن کے کپڑے تھے جو 2-3 دفعہ پہننے کے بعد دوبارہ نہیں پہنتی تھی، اس لیے اس کے کپڑے بالکل نئے کے نئے رہتے تھے۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ نے ہمیں حقیقت کیوں نہیں بتائی؟ آپ جانے کب سے اس تکلیف کو برداشت کر رہی ہیں۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو ہمیں سب کچھ سچ سچ بتانا چاہیے تھا۔ اماں کہنے لگی میرا بھی دل نہیں کرتا تھا کہ تم لوگوں سے جھوٹ بولنے کا، مگر تم لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنی تکلیفیں کاٹی ہیں وہ کافی تھیں، اس لیے میں نے تم لوگوں کو کچھ نہیں بتایا تاکہ تم لوگوں کے دماغوں پر زیادہ اثر نہ ہو۔ ماں باپ کبھی بھی اولاد کا برا نہیں سوچتے، یہ اولاد ہی ہوتی ہے جو ماں باپ کے لیے غلط فہمیاں اپنے دماغ میں پال لیتی ہیں، جیسے ہم لوگوں کے دماغوں میں اماں کو لے کر شک پیدا ہو گیا۔ یہی اگر ماں میری جگہ ہوتی تو کبھی بھی کام نہ کرتی۔ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کی خاطر گرم سرد کو اپنے سر لے لیتے ہیں اور اپنی اولاد کو گرم ہوا بھی نہیں لگنے دیتے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔